السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خان کے دور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور یہ پریس کانفرنس سرور خان نے کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج دن تک عمران خان پہ یہ الزام لگتا آیا ہے کہ خان ملک دشمن ہے، اور خان نے ایک ایسی پریس کانفرنس کروائی جس کے بعد یورپ اور مختلف ممالک نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ آج ایک بڑی خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جعلی ڈگریوں پر پی آئی اے میں بھرتیاں لاہور ہائی کورٹ میں ثابت ہو گئیں۔ 2 پائلٹ اور ایک ایئر ہوسٹس سمیت 4 افراد نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت نے چاروں کو جرمانہ اور سزا سنا دی۔ تو لہٰذا اگر جعلی ڈگریوں پر بھرتی پائلٹ ہوتے ہیں، ویسے تو پورے پاکستان کا نظام ہی جعلی ہے، اگر کوئی بڑا حادثہ کر گزرتے تو پھر کہنا تھا کہ دیکھو جعلی ڈگریوں پر لوگ بھرتی کیسے ہو گئے، یہ تو حکومت کی نااہلی ہے۔ پھر کہا جاتا رہا کہ خان نے پی آئی اے پر پابندی لگوائی۔ پچھلے دنوں خود آپ نے انکشاف سنا ہوگا اور استعفیٰ بھی دینا پڑا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھائی، جو کہ یورپ میں ڈائریکٹر لگا ہوا تھا پی آئی اے کا، وہ بھی جعلی ڈگری پر تھا۔ بہرحال خان نے حکومت کو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ 1 ہفتے کا وقت ہے، آپ سوچ لیں، اور اس کے بعد سول نافرمانی کے حوالے سے کال دے دوں گا۔ اب حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت کے اندر ایک نئی اکڑ آ گئی ہے کہ ہم نے گولیاں چلائیں، ہم نے پی ٹی آئی کی کمر توڑ دی، وہ جو فائنل کال تھی اسے ہم نے ناکام بنا دیا۔ اب ہم کس بات پر مذاکرات کریں؟ اب تو ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب حکومت کہتی ہے، یعنی خواجہ آصف نے آج کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے عمران خان کی جانب سے باضابطہ آفر کی شرط رکھی ہے کہ عمران خان خود یہ آفر کروائے کہ اے حکومت وقت، میں عمران خان نیازی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم آپ سے مذاکرات کریں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی اکا دکا باتیں ضرور ہوئی ہیں، باقاعدہ حکومت کے پاس آفر نہیں آئی، لہٰذا ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور پھر خواجہ آصف نے کہا کہ دیکھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کی ملک سے علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سوچ میں جنم لے چکی ہے۔ فوج کے خلاف اور طالبان سے بات کرنے کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا بیان سیدھی سیدھی ریاست پاکستان سے بغاوت ہے۔ ان سے کیسے مذاکرات کریں؟ کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ اور پھر ساتھ ہی خواجہ آصف نے جب میڈیا سے گفتگو کی، جب وہ پارلیمنٹ سے نکلے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں مذاکرات ہوتے، مذاکرات کرنے کے لیے رویہ نرم کرنا پڑتا ہے، اور مذاکرات کرنے سے پہلے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے مریم نواز کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، زبان بھی نرم کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کا آغاز عمران خان کو کرنا چاہیے، اور جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا قومی اسمبلی کا اور آپ کی سینٹ کا، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اسپیکر صاحب کی مصروفیات ہیں اور شہباز شریف کا بیرون ملک دورہ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی کے حوالے سے وہ جو مدارس رجسٹریشن کا قانون پاس ہونا تھا، وہ پاس اب نہیں ہو سکے گا، وہ بل اب پاس نہیں ہو سکے گا، اور مولانا کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا آج اہم اجلاس بلایا گیا۔ اسلم غوری جے یو آئی کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں آئندہ کے بارے میں لائحہ عمل ہم طے کر رہے ہیں، اور اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، سرپرست وفاق المدارس سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان، سیکرٹری جنرل مفتی منیب الرحمان نے بھی شرکت کی، مولانا حفیظ جلندری، مولانا محمد علی عبد المصطفیٰ، مولانا اسحاق، یعنی بڑے علماء ہیں، اور فضل الرحمان کی جماعت کے جو اہم لوگ ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور وہ اب اگلا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا اجلاس مؤخر ہونا یہ واضح نشانی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان کو سیریس نہیں لے رہے، اور مولانا کا وہ بل پاس کرنے کے چکر میں نہیں ہے۔ اب آج کی ایک اور بڑی خبر سن لیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 3 بڑی شخصیات کو طلب کر لیا، یعنی 3 بڑے لیڈران سے خان نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، جس میں نمبر 1 ہے مولانا فضل الرحمان، نمبر 2 محمود خان اچکزئی، کیونکہ اچکزئی کی فرمائش پر ہی عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو لیڈر ہیں وہ ہیں سردار اختر خان مینگل۔ تو انہیں اڈیالہ جیل طلب کیا گیا ہے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رؤف حسن
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سابق سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ خان نے ان لوگوں کو بلا لیا ہے۔ اچھا، ایک طرف آپ نے سنا کہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ خاموشی اختیار کرے، ہاتھ جوڑے، عمران خان خود ہمیں انویٹیشن دے۔ دوسری طرف فیصل واڈا طاقتوروں کا ترجمان ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اور بات یہ ہے آج جو کھچ ماری گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیسر احمد شیخ نون لیگ کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا پھر چکا ہوں، کئی ممالک دیکھے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ماں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کس ملک کی ماں ہوتی ہے؟ یعنی نون لیگ والے بوٹ پالش کرنے میں اب اس حد تک چلے گئے ہیں، اس اوج ثریا پر چلے گئے ہیں جس کا کوئی مقابلہ اب نہیں کر سکے گا۔ کوئی ایم کیو ایم، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی باپ، کوئی اور جماعت اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں ہوتی ہے، آپ کی ماں ہوتی ہوگی، آپ نے ماں باپ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کو ہی تو بنایا ہوا ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ریاست کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی۔ ریاست آپ لوگ ہیں، ریاست میں ہوں، لہٰذا ریاست کسی ملک کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ کیسر احمد شیخ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں ہوتی ہے۔ اب اس ماں کا نمائندہ، نون لیگ کی ماں کا نمائندہ فیصل واڈا یہ کہتا ہے امید ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا۔ یہی طریقہ ہے بات چیت سے آگے چلنے کا، میری کوشش رائے گاہ نہیں جائیں گی، سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اب یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موقف تھوڑا مختلف ہے۔ پھر ایک بڑی خبر آئی ہے، اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی کے نیچے کچلنے والے ملزم ہاشم عباسی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اب آپ نے ایک تو ایف آئی آر عمران خان پر دے دی، بشرا بی بی پر درج کروا دی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے کہنے پر رینجرز اہلکاروں کو کچلا گیا، اور دوسری طرف جو اصل ملزم ہے ہاشم عباسی، اس کا بھی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے۔ یعنی الگ ہی ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک ہی مقدمے کے اندر ایف آئی آر عمران خان اور بشرا بی بی پر بھی ہو چکی ہے، اور اسی مقدمے کا جو اصل ملزم ہے اس کا بھی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا جا چکا ہے۔ تو یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نون لیگ کی ماں کروا رہی ہے۔ پھر تحریک انصاف کا جی ایچ کیو حملہ کیس کی عدالتی کارروائی کو عالمی فورم پر اٹھانے پر غور، بین الاقوامی آبزرور مقرر کرنے کی اپیل کی جائے گی۔ یہ فیصل فرید چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم عالمی لیول پر اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم ترین خبر سن لیں۔ ایک تو کل محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف کو آئینہ دکھایا، کہتے ہیں کہ 2 نمبر وزیر اعظم کو کہہ دیں کہ اس طرح نہیں چلے گا، مجبور نہ کریں، اتنی طاقت ہے کہ نہ آپ بیٹھ سکیں گے نہ اسپیکر بیٹھ سکے گا، جتنی جلدی ہو یہ اسمبلی ختم کریں۔ اور پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی کہ اس دفعہ ہم پرامن نہیں رہیں گے، ہم بھی اسلحہ استعمال کریں گے، تو اس حوالے سے علی محمد خان نے آؤٹ کلاس کیا ہے علی امین گنڈا پور کو، اور ان کو ڈساؤن کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہے ہیں اور رہیں گے۔ یعنی یہ بطور جماعت نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پرامن نہیں رہیں گے، پھر تو آپ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ آگے سے حکومت سیدھی گولیاں برسائے کہ یہ تو پرامن لوگ نہیں ہیں، یہ تو مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس طرح کی باتیں کرنا گنڈا پور کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تمام بدماشیاں خود تو مزے لوٹ ہی رہی تھی، اب فیصلہ یہ ہوا کہ فارم 47 والے تمام ایم پی ایز کو عیاشیاں کروائی جائیں، یعنی سارے مل کے لوٹیں، قوم قربانی دے، مہنگا پیٹرول خریدے، مہنگی بجلی خریدے، سرکاری سکولوں کو بھی پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، صحت کارڈ ختم کر دیا گیا ہے، مہنگا علاج ہے، یعنی عوام جائے جہنم میں، ہم سب مل کر اس ملک کو اب لوٹیں گے۔ کیا کیا گیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا گیا ہے جس میں پنجاب کی جعلی حکومت نے اپنی ہی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ اچھا، تنخواہوں میں 100% یا 50% یا 20% کی تو سمجھ آتی ہے، 800-850% اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر کی پہلے تنخواہ ہوا کرتی تھی 1 لاکھ روپیہ، اب پنجاب کے اندر وزیر کی تنخواہ ہوا کرے گی 9.5 لاکھ روپے، اسپیکر کی تنخواہ تھی 1,25,000 روپے، اب کر دی گئی ہے 9,50,000 روپے، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ تھی 1,20,000، اب کر دی گئی ہے 7,75,000، مشیر کی تنخواہ تھی 1 لاکھ، اب کر دی گئی ہے 6,65,000، معاون خصوصی کی 1 لاکھ تھی پہلے، اب 6,65,000، رکن قومی اسمبلی جو
ایم پی اے ہوا کرتا ہے یا اس کی تنخواہ پہلے تھی صرف 75,000، اب کر دی گئی ہے 4 لاکھ۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہیں ہوا کرتی تھی 83,000، اب کر دی گئی ہے 4,51,000، یعنی 800-850% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں نہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ماں ہے؟ جب ماں اتنا نواز رہی ہے، ماں اور بچے مل کر پورا ملک جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، تو پھر نون لیگ والے کیوں نہ بوٹ پالش کریں اور کیوں نہ اس پر دھمالے ڈالیں؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔